میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کے پاس یہ ایک ہی آپشن ہے کہ بلے کا نشان نہ دیا جائے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کے ہاں پھوٹ پڑے گی۔ تیسرا نقصان ان کو یہ ہوگا کہ جناب ریزرو سیٹوں میں ان کا شیئر ختم ہو جائے گا، کیونکہ 4 سیٹوں کے اوپر 1 سیٹ ملتی ہے۔ تو یہ سارا فراڈ اور ڈرامہ جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن شکر اللہ کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں انشاءاللہ ہماری سنوائی ہوگی اور بلے کا نشان ہمیں مل جائے گا، اور ان کی جو سازشیں ہیں اس میں پانی پھر جائے گا۔ شعیب شاہین صاحب، اس وقت پی ٹی آئی کے تمام تر کارکنان کی نظریں پشاور ہائی کورٹ پر لگی ہوئی ہیں، آپ تمام تر وکلا پہنچ چکے ہیں، کیا اس وقت بڑی خبر ہے؟ کیا اس وقت سماعت کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امتیازی سلوک ہے ہمارے پارٹی کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسری دفعہ ہمیں کہا گیا، ہم نے تو یہ انٹر پارٹی الیکشنز اس لیے کرائے کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ کرائیں۔ پچھلے 2 سال پہلے ہمارے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں تھی، اسی طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمارے ہاں تو اب عمران خان صاحب کے اوپر کس ووٹر کا یا کس ہمارے ممبر کا اعتماد نہیں ہوگا ایز چیئرمین، تو انہوں نے کہا جی آپ کی غلطیاں ہیں۔ اچھا جی، آپ کے مطابق جیسے آپ نے کہا ویسے ہم نے دوبارہ الیکشن کرا لیا، اب آپ کہتے ہو اس میں بھی غلطیاں ہیں۔ اچھا بھائی، اگر آپ نے دوبارہ تیسری مرتبہ بھی اگر الیکشن کرانا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، آپ کہتے ہیں جی 2 مہینے بعد دوبارہ الیکشن کرا لو، پھر کرا لو، لیکن آپ نے بلے کا نشان واپس لے کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ بائسڈ ہیں، آپ متعصب ہیں، آپ کی بدنیتی ہے، آپ سہولت کاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی عدالت اس بات کو سرٹیفائی نہیں کر سکتی کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کو آپ پروسیس آف الیکشن سے ہی آؤٹ کر دیں۔ اس طرح کا ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا جس طرح چھینا چھپٹی ہوئی، لوگوں کے ہاتھوں سے نامینیشن فارم چھینے گئے، اور جس طرح پولیس کا رویہ تھا، جس طرح ریٹرننگ آفیسرز کا رویہ تھا، وہ سارا کا سارا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں ہمارے ہاں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ بنیادی حقوق ہیں، نہ جمہوریت ہے۔ اچھا شعیب صاحب، آئین اور جمہوریت کا تماشا ہے۔ شعیب صاحب بتائیے گا کہ پنجاب کے صوبائی الیکشن کمیشن نے جو ہے انہوں نے رپورٹ کی ہے چیف جو ہے سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو کہ میرے احکامات نہیں مانے جا رہے، اس کے باوجود بھی کوئی ڈی آر اوز اور پولیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف وہاں پہ جو ہے ہراسیاں کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے آئی جی جو اسلام آباد ہے اور ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے بھی جو الیکشن کمیشن کے آرڈر نہیں مانے جا رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جو آرڈر نہیں مانے جا رہے، کیا چیف الیکشن کمیشن جو ہے سکندر سلطان وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ نہ دے، اپنے کام کرے۔ چیف الیکشن کمشنر بھی سہولت کار بنا ہوا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ یہ سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ان کو پاور ہے ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لے سکتے ہیں، ان کو پاور ہے ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹا سکتے ہیں، ان ڈی آر کو تبدیل کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو پوسٹنگ تبدیل کر سکتے ہیں۔ میری جو 3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی 22 کو، میں نے ایک بات کی تھی، آج آپ کے سامنے ساری ایویڈنس آ چکی ہیں، آپ صرف ایک کام کریں، آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیں، آپ آرڈر آج جاری کر دیں، آپ کا 80 سے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلا آئے گا وہ بھی اسی طرح ہی کرے گا۔ اچھا، پھر چیف سیکرٹری کو آپ تبدیل کریں، وہ جو ڈی آر او آر او جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اس کو میں نے پورا قانون پر سمجھایا ہے کہ آپ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی لے سکتے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آریں درج کرا سکتے ہیں، ان کو جیلوں میں بھیج سکتے ہیں، اور ان کو فوری طور پر تبدیل کریں۔ اور نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو نہ صرف ڈی آر او اور آر او سے تبدیل کریں گے، جو پولیس والے ملوث ہیں ان کے خلاف ہم ڈسپلنری ایکشن بھی لیں گے، ان کے خلاف کرمنل ایف آئی آریں بھی درج کرائیں گے۔ لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ہماری پٹیشن کے اوپر کوئی آرڈر ہی نہیں آیا۔ شام کو انہوں نے ہمیں جواب دے دیا کہ آپ سے بلے کا نشان واپس لے لیں گے۔ ہم گئے تھے اپنا کچھ حاصل کرنے، ہمیں نقصان اٹھا کر کے واپس آ گئے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے چونکہ آپ اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے صرف پشاور سے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے، نہ کے پی کے سے لڑنا ہے، پورے پاکستان سے لڑنا ہے۔ تو یہ پوائنٹ بھی ریز کیا جا رہا ہے کہ جورسڈکشن پشاور ہائی کورٹ کی آتی ہی نہیں ہے، تو اگر پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں آتی تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں، کہاں پر چیلنج کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی ہائی کورٹ میں ہم نے جانا تھا نا، چونکہ ہمارا الیکشن وہاں ہوا تھا، انٹر پارٹی الیکشن صوبہ خیبر پختونخوا پشاور کے اندر ہوا تھا، اور سیکیورٹی دی تھی باقاعدہ الیکشن کمیشن نے کہ جی آپ جائیں وہاں الیکشن کرائیں۔ تو جہاں کاز آف ایکشن پیدا ہوتی ہے تو وہاں ہی آپ کی ہائی کورٹ کو انٹرفیئرنس کا حق حاصل ہوتا ہے۔
तो اس لیے ہم وہاں پشاور ہائی کورٹ میں گئے اور پہلا فیصلہ بھی پشاور ہائی کورٹ نے کیا جی ان کی بات آپ سن لیں. لیکن پشاور ہائی کورٹ کے پاس آج جو ہم گئے ہوئے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے پاس یہ پورا اختیار ہے کہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو سیٹسفائی کرے. اور چونکہ وہاں الیکشن ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کے 4 پورے پاکستان میں آفیسز ہیں اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں ہمارا الیکشن ہوا ہے انٹر پارٹی الیکشنز اور میں ہوپ فل ہوں کہ وہ اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا بلد بحال ہو جائے گا.